اکیلے اسی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہی جنت کا راستہ ہے۔ درود و سلام ہو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ وہ شریعت لے کر کے آئے جس میں انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، جس میں انسانوں کے لیے خیر اور بھلائی ہے، جس میں اس زمین کے زندگی میں اور اس زمین سے تو اس زمین میں دفن ہو جانے بعد والی آنے والی زندگی کی دونوں کی خیر اور بھلائی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مومنین کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، اور وہ ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، مسئول ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے اہل و عیال کے بارے میں، اور جہاں مرد سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ عورت اپنے خامن کے گھر کی ملکہ ہے، سیدہ ہے، اس سے اس کے گھر کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بچوں کی تربیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اور عورت، ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری جو اللہ رب العزت نے عائد کی، وہ بچوں کی تربیت، وہ اپنی اولاد کو دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی کے راستے پر چھوڑ کر کے جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین پھر اسے یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ والدین کی تربیت اولاد کی زندگی میں نہایت بنیادی اہمیت رکھتی ہے کہ وہ بچہ والدین کی تربیت کے سبب جنت کا راہی بھی بن سکتا ہے اور جہنم کی طرف جانے والا بھی بن سکتا ہے۔ ان کے تربیت کے نتیجے میں وہ دنیا کے اندر نیک نامی بھی کماتا ہے اور بدنامیاں بھی کماتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت کی تقدیر وہ ہر چیز پر غالب ہے، مگر اللہ نے والدین کے ذمے اپنی پوری کوشش کرنا لگایا ہے کہ اپنی اولاد کو جنت کے راستے پر چلائیں، آخرت میں کامیابی کے راستے پر چلائیں۔ بچوں کی تربیت کے کئی پہلو ہیں۔ آج جس پہلو پر میں بات کرنا چاہوں گا وہ بچوں کی ایموشنل ضروریات، ان کے جذبات کی ضروریات ہیں۔ بڑا عجیب سا لفظ لگے گا۔ ایک بچہ اگر گھر میں ناشتہ کیے بغیر اسکول چلا جائے تو والدین پریشان ہوتے ہیں کہ بچے نے کھانا نہیں کھایا، اور باپ اس کے لیے کھانے کو لے کر کے اسکول میں پہنچتا ہے۔ بچے کے کپڑے خراب ہوں، کپڑوں کو بدلا جاتا ہے۔ بچہ بیمار ہو، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جاتے ہیں۔ مگر ہم اپنے بچے کو جب کالا کہتے ہیں، جب اس کو برے برے القاب دیتے ہیں، تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ ہمارا کلچر اس قدر ظالم ہے اور ہم خود اس قدر ان مسائل کا شکار ہیں کہ ہم اس کو ذرا اہمیت نہیں دیتے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، کتاب و سنت کی تعلیمات میں انسان کے جسم سے زیادہ اس کے دل کی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تلقین فرمائی؟ جب بچہ بولنا شروع کرے، سب سے پہلے تو جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کی کان میں سب سے پہلی جو آواز دی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آذان کی آواز، اللہ کی کبریائی کی آواز، اللہ کی الوہیت کا اعلان ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی اور نماز کی تلقین، اللہ کی بندگی کی طرف پکارنا۔ پھر یہ بولنے لگتا ہے تو فرمایا اس کو کیا سکھاؤ؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے۔ محبتیں کرنا سکھاؤ اللہ سے،
اور اس کے لیے اسلام نے والدین کو پابند کیا، اس کی اچھی تربیت کرے، پھر اخلاق کا نظام دیا۔ جو آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو، اور کوئی عورت، تمہاری عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیا پتا کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، اور ایک دوسرے کو چھپے ہوئے انداز میں ایسے الفاظ، ایسے کنائے، ایسے اشارے تو تکلیف دینے والے ہوں، وہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو۔ ایمان لانے کے بعد یہ بہت ہی بری گناہ کا کام ہے کہ انسان ایسے نام رکھے تو دوسرے کو تکلیف دے، اذیت دے۔ پھر فرمایا جو توبہ نہیں کرتا تو یہی لوگ ظالم ہیں، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم ظلم اپنے آپ پر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی اولاد پر کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو اللہ رب العزت کی محبت کی تلقین کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ لیکن نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حق کی گواہی دو، ایمان والوں حق کی گواہی دو، چاہے وہ تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اب آپ سوچئے، اس بچے کو بچپن سے آپ نے ڈرا کے، دبکا کے اور خاموش رکھ کے سمجھایا اور اس کو اس کی تربیت کی، کیا اس کے اندر یہ ہمت ہے کہ وہ والدین کی غلطی پر ان کو سمجھا سکے؟ اس کا نقصان کس کو ہے؟ باپ سمجھتا ہے میری عزت ہو رہی ہے، میرا احترام ہو رہا ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ اگر اب یہ باپ گمراہی کے راستے پر چلے گا، شرک کے راستے پر چلے گا، نافرمانی کے راستے پر چلے گا، تو اس کی اولاد اسے اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والی نہیں۔